السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار بھی کریں۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آج خوشخبریاں تھی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا ہے۔ مقدمے کی تفصیلات میں جائیں تو بظاہر العزیزیہ سٹیل ملز نواز شریف کے والد میاں شریف نے 2001 میں سعودی عرب میں قائم کی تھی، جس کے انتظامی امور نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز جو ہے وہ چلا رہے تھے۔ شریف خاندان کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ سٹیل مل لگانے کے لیے کچھ سرمایہ سعودی حکومت سے لیا گیا تھا۔ البتہ نیب کے وکلاء کا کہنا تھا کہ شریفوں کے دعوے کسی بھی دستاویزی ثبوت سے بغیر ہیں اور یہ علم نہیں کہ اس مل کے لیے رقم کہاں سے آئی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان شریف خاندان نے پاکستان سے غیر قانونی طور پر رقم حاصل کر کے اس مل کے لیے سرمایہ لگایا۔ حسین نواز کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے دادا سے $50 لاکھ سے اوپر رقم دی گئی تھی، جس کی مدد سے انہوں نے العزیزیہ سٹیل ملز قائم کی۔ ان کے مطابق اس مل کے لیے زیادہ تر سرمایہ قطر کے شاہی خاندان کی جانب سے میاں محمد شریف کی درخواست پر دیا گیا تھا۔ اس ریفرنس کی تفتیش کرنے کے لیے قائم ہونے والی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق العزیزیہ سٹیل ملز کا اصل مالک نواز شریف خود تھے۔ نیب حکام کا نواز شریف کے خلاف دعویٰ تھا کہ انہوں نے حسین نواز کی کمپنیوں سے بڑا منافع حاصل کیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل مالک وہ تھے، نہ کہ ان کے بیٹے۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس میں خوشی کی اس وقت جو ہے وہ لہر پیدا ہوئی ہے۔ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، جشن منایا گیا، مبارکبادیں دی گئی، لیکن ابھی بھی ایک ایسا کیس ہے جس میں تاحال میاں نواز شریف صاحب بری نہیں ہو سکے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو دسمبر 2018 میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال کی قید کی سزا سنائی تھی۔ نواز شریف کو احتساب عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید، 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے پر فائز ہونے پر پابندی، ان کے نام تمام جائیدادیں ضبط کرنے کا فیصلہ دیا تھا اور ساتھ ساتھ تقریباً 4.25 ارب روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا۔ لیکن اس کا مترادف الزام لگانے کے باوجود نیب کوئی ثبوت جمع نہیں کروا سکی۔ دوسرا، ایون فیلڈ میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں جرم ثابت ہونے پر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 2018 میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 3 افراد کو سزا سنائی تھی، جن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر شامل تھے۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کارروائی کا آغاز کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 2018 میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو 7 سال قید اور 20 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی، جبکہ ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی اس مقدمے میں 11 سال قید اور 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی تھی، جبکہ عدالت نے مریم نواز اور ان کے شوہر کا مقدمہ الگ کر دیا تھا۔ یہ ریفرنس اس وقت سامنے آیا تھا جب 20 اپریل 2017 کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے پاناما لیکس کیس کے فیصلے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مزید تحقیقات کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے اعلی افسر کی سربراہی میں 6 رکنی JIT بنانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف 3 مختلف ریفرنس بنائے، جن میں ایون فیلڈ ریفرنس جو لندن میں پراپرٹی سے متعلق تھا، جبکہ العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس شامل تھے۔ ان میں سے ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا ہوئی، جبکہ فلیگ شپ ریفرنس میں ان کو احتساب عدالت نے بری کر دیا تھا۔ پاناما پیپرز کی مدد سے سامنے آنے والی ایون فیلڈ پراپرٹی لندن کے مہنگے ترین علاقے مے فیئر اور پارک لین کے نزدیک واقع 4 اپارٹمنٹ ہیں
جو کہ نبی کی دہائی سے شریف خاندان کے زیر استعمال ہیں۔ شریف خاندان پر الزام تھا کہ انہوں نے اس پراپرٹی کو غیر قانونی ذرائع کی مدد سے حاصل کی گئی رقم سے خریدا ہے۔ تاہم شریف خاندان کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ ایون فیلڈ پراپرٹی 1993 سے لے کر 2006 تک قطر کے شاہی خاندان کی ملکیت تھی، لیکن شریفوں نے وہاں رہائش اختیار کی تھی، جس کے لیے وہ وہاں کے کرائے اور دوسرے اخراجات خود اٹھاتے تھے۔ تقریباً 9 ماہ اور 107 سماعتوں پر محیط احتساب عدالت میں جاری اس مقدمے کا فیصلہ اس سال 6 جولائی کو آیا جب نواز شریف اپنی بیمار اہلیہ کے ساتھ مریم نواز کے ہمراہ لندن میں مقیم تھے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق نواز شریف پر یہ الزام ثابت نہ ہو سکا کہ انہوں نے دوران حکومت اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غیر قانونی رقم بنائی، لیکن نیب قوانین کے تحت انہیں معلوم ذرائع سے زیادہ آمدن رکھنے کے جرم میں 10 سال جیل ہوئی، جبکہ 1 سال جیل نیب حکام سے تعاون نہ کرنے پر ہوئی۔ اس کے علاوہ ان پر 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانے بھی عائد کیا گیا، لیکن پاکستان کا عدالتی نظام پر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ تب تو نواز شریف کو سزا کس بات کی سنائی گئی تھی اگر اب ان کو جو ہے ان کیسز میں بری کر دیا گیا ہے؟ ان کو حکومت سے کس بنیاد پر نکالا گیا تھا؟ ان کو جرمانے کس بنیاد پر ان کے اوپر جرمانے عائد کیے گئے تھے جس کی وہ بھی دہائی دیتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ نواز شریف کو نااہل کرنے والے ججز نے فیصلہ میرٹ پر نہیں کیا تھا یا اب فیصلہ میرٹ پر نہیں ہوا؟ کیا پاکستان کے اندر انصاف اسی طرح ٹکوں پر بکتا رہے گا یا انصاف عدل بھی قائم ہوگا؟ اگر اب نواز شریف صاحب پر جرم ثابت نہیں ہوا تو پھر ان ججوں کو بھی سزا ہونی چاہیے جنہوں نے نواز شریف پر فرد جرم عائد کیا تھا، جنہوں نے نواز شریف کو نااہل کیا تھا۔ کب تک پاکستان میں عدل کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا رہے گا؟ کب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے؟ اور کب تک پاکستان کی نسلیں اس کی قیمت چکاتی رہیں گی؟ اب تک اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔